میری فیملی کو دیا ہے اور جو میرے ملک پاکستان کو دیا ہے، میں اس پہ ہمیشہ اسکاٹ لینڈ کے اداروں کا اور اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کا ہمیشہ دل سے رسپیکٹ جو ہے وہ کروں گا. اس لیے کہ جب رضوان نصیر کو ہم یو کے میں لے کے گئے تو پہلے ہم ان کو لندن کی جو وہاں کی فائر سروسز ہیں، ایمبولینس سروسز ہیں، وہاں ان کو انٹروڈیوس کیا. پھر برمنگھم ان کو لے گئے، پھر ہم ان کو مانچسٹر لے گئے، تو آخر میں ہم نے ان کا اسکاٹ لینڈ میں رکھا تھا. تو اسکاٹ لینڈ انہوں نے کہا کہ جی ہماری اب افیلیشن جو ہے، آپ کولابوریشن جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی ایمبولینس سروس اور فائر بریگیڈ سروس سے کرواتے ہیں. تو اس کے بعد ایم او یو سائن ہوا اور اس کے بعد ہمارے فائر آفیسرز وہاں پر جاتے رہے، ٹریننگ لیتے رہے، اور ماشاءاللہ جو کچھ بھی ممکن تھا ہم نے ان کو معلوم ہے کہ آپ لوگ صرف کرایہ لگا کے وہاں جاتے تھے، وہاں آپ کی اکاموڈیشن بھی، آپ کی ٹریننگ بھی، آپ کی ٹرانسپورٹ بھی، آپ کا سارے ارینجمنٹ جو ہے وہ ہم اسکاٹ لینڈ سے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ آپ کو لک آفٹر کرتے تھے. تو اب وہ دن بھی آیا جب ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی آرگنائزیشن ہے ریسکیو 1112 جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پاکستان کے لیے، ریسکیو 1112 کے تمام آفیسرز کے لیے ایک فخر کی بات. اور ایک بات میرا یہ ہمیشہ اس بات پہ بلیو ہے کہ کوئی بھی لیڈر جتنا مرضی زبردست ہو، جتنا مرضی ویژنری ہو، اگر اس کے ساتھ ٹیم نہیں ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس لیے ٹیم ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی میں رضوان کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے بہترین ٹیم، میرٹ پہ صلاحیت والے لوگوں کی ٹیم بنائی ہے، اور اس ٹیم کی وجہ سے پنجاب میں آپ کو اتنی کامیابیاں جو ہیں رضوان وہ مل رہی ہیں. اور اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ از دی کنٹری جس میں مجھے پہلا ایشیائی، پہلا نان وائٹ پرسن، پہلا مسلمان برطانیہ کی تاریخ میں مجھے پارلیمنٹ کا جو ممبر بنا، وہ بھی اسکاٹ لینڈ اور گلاس کے لوگوں کی محبت کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں بنا. اور میں آپ کو ایک بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کوئی دن ایک ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب اسکاٹ لینڈ کی مین سٹریم جو لیبر پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کا الیکشن کوئی پاکستانی یا نان وائٹ الیکشن لڑ سکتا ہے. اس لیے کہ کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ان کو سرٹن نمبر آف یونینز کی سپورٹ چاہیے، سرٹن نمبر آف کونسلز کی سپورٹ چاہیے، سرٹن نمبر آف ایم پیز کی سپورٹ چاہیے، تب آپ اپنا قدم جو ہے وہ کسی پارٹی کی لیڈرز کے لیے، چیئرمین کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا بھی ممبر رہا، اسکاٹش پارلیمنٹ کا بھی ممبر رہا، شیڈو منسٹر بھی اب ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے، تو اب وہ وہاں اسکاٹ لینڈ کے لیڈر کا الیکشن لڑ رہا ہے. تو یہ ایک ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور انشاءاللہ 27 فروری کو ووٹنگ شروع ہے، 27 فروری کو اس کے رزلٹ آئیں گے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر یہ ان ملکوں میں مضبوط ہوں گے، اپنا ان کا اثر و رسوخ ہوگا تو یہ اپنے ملک کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے ڈلیور کر سکتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا خاصہ ہے. نہ صرف ہمیں $2 بلین سالانہ مہینہ کا اس ملک میں بھیجتے ہیں، بلکہ اور بھی جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو یہ پہلی صف میں ہو. تو بات ریسکیو 1112 کی چونکہ آج ہم کر رہے ہیں، تو 2005 میں بھی ریسکیو 1112 نے جب زلزلہ آیا تو میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے بہت زبردست کام کیا. اور اس کے بعد 2010 کا جو سیلاب تھا وہ بھی ایک بڑا مشکل وقت تھا ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ادھر ملتان گیا، وہاں پر پورا جو علاقے تھے وہ بالکل گاؤں کے گاؤں جو تھے بالکل برباد ہو گئے تھے. تو میں ایک جگہ پہ گیا، یہاں پر صرف مسجد جو تھی وہ تھوڑی سی بچی تھی، باقی ہر گاؤں کا چیز بالکل ختم ہو گئی تھی. لوگ ملیریا کا شکار ہو گئے تھے، بے یارو مددگار وہاں پر پڑے تھے. تو میں نے وہاں جب میں پہنچا
تو میں نے رضوان کو فون کیا، میں کہ رضوان نہ ان کے پاس پینے کا صاف پانی ہے، نہ ان کے پاس میڈیسن ہے، ان کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں پر میڈیکل کیمپ جو ہے امیڈیٹ لگانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں میں نے رضوان کو چیلنج دیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ سروس ہم نے ان غریب اور بیچارے بے سہارا لوگوں کے لیے وہاں پر کیمپ کیا۔ وہاں 24 گھنٹے کے بعد وہاں پر ایک میڈیکل ڈسپینسری بھی تھی، دوائیاں بھی تھی، پینے کا صاف پانی بھی تھا، اور ریسکیو آفیسر جو ہے وہاں پر پہنچے ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا دیکھیں لیڈرشپ کا امتحان اس وقت آتا ہے جب آپ چیلنج میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، جب آپ کے سامنے مشکلات کا پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ کووڈ-19 یہ عذاب سے کم نہیں تھا، یہ ہماری قوم کے لیے 72 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ برطانیہ جیسا ملک، امریکہ جیسا ملک کورونا کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ تو میں تو فکر کرتا تھا کہ ہمارے لوگ چلو کورونا کی وجہ سے موت کا شکار تو ہوں گے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ملینز لوگ، کروڑوں لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے، ان کی ڈیلی ویجز ختم ہو گئی۔ لیکن اس پہ بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوم، ہمارے ڈاکٹر، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈک اپنے چیلنج پہ اترے ہیں، اس میں ریسکیو 112 کا بھی وہاں بھی رول ہے۔ تو یہ ہمیشہ رضوان آپ اور آپ کی ٹیم تاریخ بناتی ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جو کورونا کے پیشنٹ ہیں ان کو اٹھا کے آپ ہسپتالوں میں لے گئے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آ رہی تھی کہ ہم راشن جو ہے غریبوں کے گھروں میں نہیں پہنچا سکتے تھے، تو پھر بھی ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ راشن لے کے گھروں میں جا کے انہوں نے راشن جو ہے وہ ڈلیور کیا، کہ حالات بہت خراب تھے۔ ہم نے ٹی وی پہ ایڈورٹائز دے دیا گوہر اعجاز فاؤنڈیشن نے کہ جس کسی کو بھی اناج کی ضرورت ہے وہ یہ نمبر ہے، ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز کر دیا۔ ہمارے مخیر حضرات نے بھی جو کردار ادا کیا ہے ڈیورنگ کووڈ-19، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتا دوں، صرف گورنر ہاؤس کے حوالے سے 20 لاکھ خاندانوں کو ہم نے فری آف چارج ان کے گھروں میں راشن جو ہے ہم نے پہنچایا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے این جی اوز نے، ہمارے مخیر حضرات نے، لوگوں نے اپنے جو دل کے دروازے تھے وہ کھول دیے غریب لوگوں نے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کر دیا کہ جو شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے پاکستان کے لوگوں نے اپنے کسی پڑوسی کو بھوکا نہیں سونے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غریبوں کی اسی دعاؤں کی وجہ سے شاید پاکستان جو ہے کورونا کرائسس کو ہم نے کنٹین کر لیا، اور جو خوفناک بھیانک نتائج اس کے ہو سکتے تھے وہ جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ تو کورونا کے دوران بھی آپ کی ٹیم کی سروسز جو ہیں، اور یہ جو آپ کا لاسٹ انیشیٹو ہے یہ ماسٹر آف آل ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ کسی قوم کی جو تیاری ہے اس میں والنٹیئر جو ہیں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑی اس بات پہ فخر ہوتی ہے کہ ہم یورپ میں جب بھی کوئی والنٹیئر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پر بھی ہمارا یوتھ جو ہے، یورپ کا یوتھ جو ہے وہ ڈسلوژن ہے، وہ پالیٹکس بھی نہ چارٹی کے کاموں میں بھی۔ جب بھی ہم کسی ایسے فنکشن میں جاتا تھا تو میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا بھائی یہاں آل پیپل آئی ایم سینگ از اوور 50، خدا کے لیے ریکروٹ ینگ پیپل، ان کو لاؤ آگے، ان کو اگر آپ موٹیویٹ کریں گے تو پھر نظام جو ہے ہمارا آگے چلے۔ لیکن پاکستان میں آپ جہاں جائیں، چاہے وہ آپ کا این جی اوز ہے، چاہے وہ اخوت ہے، چاہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، چاہے وہ سرور فاؤنڈیشن ہے، چاہے وہ اپنا سندس فاؤنڈیشن ہے جو تھیلاسیمیا کے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، تو جب میں ان تمام اداروں کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ میں سارے سوشل کام جو کر رہے ہیں سب کو سپورٹ کرتا ہوں، اور 160 فلائٹ پلس آرگنائزیشن جو ہیں ڈیورنگ کووڈ-19 ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو جب مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان کی ایونٹ میں جاتا ہوں تو ان کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا یوتھ، وہ ہمارے والنٹیئر۔ تو یہ جو ریسکیو 112 نے شروع کیا نا یوتھ کو ٹریننگ کا، چاہے وہ کالجز میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے یونین کونسل لیول میں ہے، تو رضوان میری 100% سپورٹ آپ کو یوتھ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہے۔ اور مجھے بڑی فخر ہے کہ جب آپ نے ہر یونین کونسل سے 5000 یونین کونسل میں ماشاءاللہ ادارے بنا دینا، والنٹیئر کیمپ کر دینا، ان کو ٹریننگ دے دینا، یہ کوئی آسان چیلنج نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ریسکیو 112 نے کیا۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ جب ان کو جنہوں نے ون کیا تھا تو ان کی جو تقریب ہوئی تھی، ایونٹ ہوئی تھی، اس میں بھی تھا، پھر ساہیوال میں ایک ایونٹ ہوئی، میں وہاں بھی تھا۔ تو میں رضوان آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ میری سپورٹ، گورنر ہاؤس کی سپورٹ، حکومت پنجاب کی سپورٹ، پرائم منسٹر صاحب کی سپورٹ،
100% ریسکیو 1122 کے پیچھے ہے، اس لیے کہ جو ادارے ہیں، ادارے کئی لوگ جو ہیں پراؤڈ کرتے ہیں. اور میں آج ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایپ بنانے میں، ٹیکنالوجی میں یہ بہت اہم کردار جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو میڈم اینڈ یور ٹیم فار میکنگ دس پاسبل. دیکھیں، ہمیں اپنے اداروں کو تقویت دینی ہے، ہمیں اپنے اداروں کو، ہم تو چاہتے ہیں، میری تو خواہش ہے کہ ہمارے لوگ کہیں کہ وی آر پراؤڈ آف اوور پولیس، وی آر پراؤڈ آف اوور ڈی ایم جی، وی آر پراؤڈ آف دس، بٹ انہوں نے کچھ کرنا پائے گا بیفور آئی کین سے پراؤڈ. میں ایم ہی نہیں کہتا، میں کسی نے نہیں کہتا، میں خوش کرنے کدی کسی نے کہنا میں تھوڑے پراؤڈ ہوں. دادرا ہے دا بیسٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ، دے ڈوئنگ گریٹ جاب، ہم پراؤڈ کرتے ہیں اس کو. تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کو، ہم نے چاہتے ہیں کہ اداروں کی عزت ہو عوام میں، اداروں کو لوگ رسپیکٹ دیں. ان انسٹیٹیوشنز کی ہم بات کریں تو لوگ کہیں کہ ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمیں یہ ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس وقت کہیں گے جب آپ ان کو ریئل سروس دیں. مجھے کوئی شخص نہیں ملتا، آج تک نہیں مجھے ملا پنجاب میں کہ میں نے جی ٹیلی فون کیا تھا ریسکیو 1122 کو یا ایمبولینس سروس کو تو وہ مجھے 5 منٹ کے اندر وہ نہیں پہنچی، یا اس نے جو سروس دینی چاہیے تھی وہ دی، یا اس نے پوچھا ہو کہ بھئی یہ کسی چودھری کے گھر پرابلم ہے یا چھوٹے کے گھر ہے، یہ کوئی منسٹر ہے یا عام آدمی. ہر آدمی کے لیے سروس وہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہو، چاہے غریب ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے. تو وہی ادارہ اپنی رسپیکٹ بنائے گا جو تمام لوگوں کو سروس دے گا، جو تمام لوگوں کی خدمت کرے گا، ارریسپیکٹو وہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے. تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ہم اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ وہی اس وقت حاصل ہوگا جب بیوروکریسی، ادارے، ہم سب ایک پیج میں آ کے ایک سوچ کے تحت کہ جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز. غلط اور صحیح میں ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما ہمارے ملک کا یہ ہے کہ اگر دو پارٹیوں میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ وکٹم ہو جاتا ہے، تو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن یا رشتہ داری کی ایفیلیشن سے ہم اس کو مدد کرتے ہیں، ہم رائٹ اور رانگ نہیں دیکھتے. یورپ میں نہیں ہے، اگر کسی کا بچہ جو ہے کسی کو مرڈر کر دیتا ہے تو اس کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن کرو. اور میں ایک مثال آج آپ کو ضرور دوں گا تاکہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے ہمارے لیے کہ وہ جو قومیں اتنی آگے گئی ہیں ان کے پیچھے ویلیوز ہیں، ان کے اصول ہیں. میرے اپنے حلقے میں ایک دن وہ شاپ لفٹنگ کر کے بچہ گھر کو وہاں سے دوڑ گیا، پولیس قدرتی موجود تھی تو پولیس اس کے پیچھے بھاگی تو ادھر ادھر گیا، لڑکا غائب ہو گیا. سو دے ور سرچنگ دا ہاؤسز کہ وہ بچہ کس گھر میں گیا ہے. تو ایک گھر میں وہ پولیس والے گئے تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہیو یو سین اینی ینگ بوائے ہیئر کمنگ اور گوئنگ ان دا اسٹریٹس؟ اس کا نہیں، آئی ہیو ناٹ سین اٹ. تو جب وہ باہر نکل رہے تھے تو شی تھاٹ کہ مائی سن جسٹ انٹرڈ اینڈ وینٹ اسٹریٹ ٹو اپ اسٹیئر، کہیں وہ نہ ہو. سو ہی کالڈ دا پولیس بیک. اس نے کہا کہ مائی سن آئی ڈونٹ نو ویدر ہی ہیز اسٹولن اور ناٹ بٹ ہی ہیز کم ان سسپیشس سرکمسٹانسز اینڈ گون اپ اسٹیئر. ماں نے اپنے بیٹے کو ہتھ کڑی لگوا دی تھی کہ اس نے قانون توڑا. جب ہم یہ مورال لے کے آئیں گے، یہ مورل لے کے آئیں گے اس ملک میں، پھر یہ ملک ترقی کرے گا، پھر ملک یہ پراسپرٹی کی طرف جائے گا کہ جس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، غلط کو سب غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک اویئرنیس کمپین ہے. اس کو ہم نے رائٹ اور رانگ کو، صحیح اور غلط کو جب ہم معیار پہ تولنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جس سے دوسری قومیں ترقی کرتی ہیں ہم بھی انشاءاللہ ترقی کریں گے. تو فائنلی جی وائس چانسلر کا یہاں تک تعلق ہے رضوان، آئی گیو یو مائی اوپن آفر کہ میں تمام وائس چانسلر کو انسٹرکٹ کروں گا کہ وہ جتنے بھی آپ کی ٹریننگ میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور کیڈٹ جو ہے کور جو ہے اس کے ساتھ وہ مل کے کام جو ہے وہ کریں. ہاں جی ہاں جی بالکل رکھیں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ کر کے میں آپ کی وائس چانسلر میٹنگ بھی کروا دوں گا اینڈ انشاءاللہ وی ول ورک ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک آئی ہیو ٹیکن لانگر دین وہ ہمارے وہ کہتے ہیں ایک ہماری دوست تھی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ سے اٹلی سے، تو ایک دفعہ یہاں پر آئی اور جب جی ایس ٹی پلس ہمیں ملا تو تقریریں تھیں تو ایک ہمارے مقرر نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی، میں نام نہیں لینا، 1 گھنٹے.
تو مجھے بار بار کہے کہ مسٹر سرور when he is going to stop, when he is going to stop. I said, well, I can't stop him. He is a big chief here in this country. تو جب بات ہوئی بعد میں ہم کافی پی رہے تھے تو کہندی محمد, you know what in Italy say? I said, what? In Italy we say that if you can't deliver your message within 10 minutes, then you should keep that message secret. اس لیے میرا خیال ہے آئی ہیو دیٹ انف. تھینک یو ویری مچ. طرف سے